آج حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ اب تک حماس کی طرف سے 7,000 سے زیادہ راکٹ فائر کیے جا چکے ہیں۔ یہ راکٹ غزہ شہر سے براہ راست اسرائیلی دائرالحکومت تل ابیب پر فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں 100 اسرائیلی جاں بحق ہوئے ہیں اور 740 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی سورسز کے مطابق غزہ سے مسلسل 7 اسرائیلی ٹاؤنز میں سے 3 پر قبضے کے لیے جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق اسرائیل میں 20 مقامات پر جنگ جاری ہے۔ حماس نے اس جنگ کو مورکہ طوفان الاقصی یعنی الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے، جبکہ جوابی حملے کو اسرائیل نے سورڈ آف آئرن یعنی فولادی تلوار کا نام دیا ہے۔ اس وقت جو فوٹیج الجزیرہ ٹی وی پر چل رہے ہیں، اس میں رام اللہ کے علاقے میں عرب جنگجوؤں کو نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے فلسطینی جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کئی گھنٹوں سے اس جنگ کو براہ راست دکھا رہا ہے۔ حماس سورسز کے مطابق 198 فلسطینی اسرائیلی ہوائی حملے سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1610 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بمباری سے غزہ شہر کی کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک میئر اور کئی آفیسرز سمیت 57 اسرائیلی حماس کی قید میں ہیں۔ حماس کے کمانڈر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ حماس نے لبنانی مسلح گروہ کو بھی اس مورکہ طوفان الاقصی میں شرکت کی درخواست کی ہے۔ اس جنگ میں حماس نے ایک حیرت انگیز طریقے سے اپنے جنگجوؤں کو اسرائیلی علاقوں میں اتار دیے ہیں، یعنی انہوں نے غباروں کے ذریعے اپنے جنگجوؤں کو اسرائیلی علاقوں میں اتارا ہے۔ اسی طرح سے یہ جنگجو اسرائیلی شہروں میں شروع ہو گئی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی پر ایسے کئی غبارے اڑتے اور کامیابی کے ساتھ اسرائیلی علاقوں میں اترنے میں دیکھے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ فلسطین یعنی حماس کے پاس کوئی فضائیہ فوج نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے ٹی وی پر مختصر بیان میں کہا کہ ہم حالات جنگ میں ہیں اور فتح ہماری ہوگی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے ریزرو فورسز کو فوری حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل میں 20 مقامات پر جنگ جاری ہے۔ کئی فلسطینی جنگجوؤں نے سمندر کے راستے اسرائیلی علاقوں میں گھسنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ یورپی یونین نے اس حملے پر حماس پر شدید تنقید کی ہے۔ فلسطینی عربوں کی حمایت میں ہیں۔ ابھی تک صرف سعودی عرب کا بیان حماس کے حق میں آیا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ریاست اسرائیل فلسطین پر غاصبانہ قبضے کے نتیجے میں ظہور میں آئی ہوئی ریاست ہے۔ اس کے پیچھے مغربی حکومتیں، امریکہ اور صہیونی دھوکے باز جھوٹے اور استعمارات کی ناقابل برداشت طویل تاریخ ہے۔ پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک حماس کی حمایت میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے۔ وہیں دوسری جانب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل پر حماس کے ذریعے کیے گئے حملے پر شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میں دہشت گردانہ حملوں کی خبر سے گہرا صدمہ لگا ہے۔ ہماری ہمدردیاں اور دعائیں بے قصور متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ ہم اس مشکل وقت میں اسرائیل کے ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس موقف پر سوشل میڈیا پر شدید رد عمل دکھایا جا رہا ہے، جس میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جس وقت منی پور میں حملے ہوئے، اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی منی پور کی عوام کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے، جبکہ فلسطین اپنے حق کے لیے اور اپنی زمین کے لیے اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے تو وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کی طرف کیوں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔